بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم، اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اسے یاد کرو۔ احسان کب یاد کرایا جاتا ہے؟ کہ جب بندے سے کوئی کام کہا جائے اور وہ نہ کر رہا ہو، اس سے کہا جاتا ہے کہ یار میں نے تیرے اوپر کتنے احسان کی، یہ زیب نہیں دیتا اب جو تو حرکت کر۔ اب یہ انہی کو اللہ یاد کرا رہا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو نا ہم فیورٹ ہیں اور ہم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اب وَإِذْ قَالَ، یاد کرو۔ اب یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے کیسے 40 سال سزا دی تھی صحرا میں بھٹکتے پھرو، جب تم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی تھی۔ موسیٰ کے ہوتے ہوئے تم نہیں فیورٹ تھے جو اپنے آپ کو عذاب سے باہر سمجھ رہے ہو، اب کیسے ہو سکتے؟ جب اللہ کا نبی تمہارے درمیان تھا تب تم نے 40 سال دھکے کھائے صحرا میں، اب تو موسیٰ بھی نہیں ہے، اب کہاں سے تم فیورٹ ہو اللہ؟ یہ قرآن کے واضح اور کھلے جواب ہے، دماغ سے گیس نکالنے کے لیے جس کے اندر اپنے افسانوں سے بھر گئی ہو۔ وَإِذْ قَالَ يَا مُوسَى، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اذ جعل فیکم انبیاء، اب اللہ نعمتیں گنوا رہا ہے۔ پہلی نعمت کیا کی؟ جب تمہارے میں سے نبی قرار دی، تمہارے اندر، فیکم تمہارے اندر انبیاء قرار دیے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، یعنی بطور قوم تمہارے ہاتھ میں لیڈرشپ دے دی، بطور قوم تمہیں لیڈر بنا دیا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو عالمین میں سے کسی کو عطا نہیں کیا، یعنی تم سے پہلے تمہیں اللہ نے جتنے احسانات کیے، جب فرعون سے تمہیں چھڑایا، کتنی تم پر نعمتیں کی، کتنے تمہیں معجزات دکھائے، ایسا نہیں کیا تھا اللہ نے کسی کے ساتھ۔ اب تم یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں خود اپنی قوم، جن کے نام پر انہوں نے کہا کہ ہم فیورٹ ہیں اللہ کے، کیونکہ ہم موسیٰ کو ماننے والے، اسی طرح دوسرے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے۔ اب خدا یاد کرا رہے ہیں اسی موسیٰ کی تم نے بات نہیں مانی، تمہیں سزا ملی۔ اسی طرح میں اشارہ کر دوں کہ مثال کے طور پہ اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی تو رسول اللہ خود بھی اگر میدان احد میں موجود ہوں گے، مسلمانوں کے مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، رسول اللہ بھی زخمی ہو جائیں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، نہ یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کے مسلمان نہیں مان رہے، یا رسول اللہ آپ ورد کر کے پھونک ماریے، کفار کا لشکر جو ہے وہ بھسم ہو جائے گا مسلم، جس پر آج کل قوم لگی ہوئی ہے، عمل کرتے نہیں، وظیفوں کے شوقین ہے، صرف عمل کے بغیر وظیفے نہیں ہوتے۔ مولا کا فرمان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک نہ کرنا، ان سے بہتر کون جانتا ہے اللہ کیا کرتا ہے؟ سنن الہی کو کون جانتا ہے ان سے بہتر؟ فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک نہ کر، اگر ترک کر دو گے تو اللہ، میں بار بار اس کو بیان کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ مزہ چکھ رہے ہیں، یہ کڑوا پھل کھا رہے ہیں، کر دو گے تو اللہ تمہاری قوم کے بدترین لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ ذرا ایک سروے کر لیں جو مسلط، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے، خدا ان کی دعا نہیں سنے گا۔ میں تھوڑا سا چینج کروں، وظیفے کریں گے، وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ قانون کیا خدا کا کہ جب کوئی مشکل پیش آئی ہے پہلے یہ دیکھ تیرے ذمے کیا ہے، تو نے کیا کرنا ہے۔ یہاں پر
میدان میں نکل کر اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میدان میں نکل اور تو یہ کام کر. اگر تو میدان میں نکلے گا تو خدا کا وعدہ ہے مومن کی مدد کرے گا. بھلا آپ آیت قرآن نہیں سنتے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ رسول اللہ کے زمانے میں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم نہیں باہر نکلو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے. یہی بات مولا علی کوفیوں سے کہہ رہے تھے کیوں نہیں نکلتے تم میرے ساتھ، کاش میں نے تمہاری شکلیں نہ دیکھی ہوتی. توجہ فرما رہے؟ تو مولا کے پاس ورد وظیفے نہیں تھے، شامیوں کو شکست دینے کے لیے مولا ورد وظیفے کرتے. یہ قوم کو بے عمل بنانے کی ایسے منہ میں چوسنی، آپ کو پتہ ہے نا چوسنی کیا ہوتی ہے؟ بچے کو لگتی ہے بھوک، اسے کیا چاہتا ہے میں دودھ مجھے ملے، تو اس کے منہ میں چوسنی دے دیتے ہیں. اب وہ کیا ہے چوسنی چوس رہا ہوتا ہے، اب آیا دودھ آ رہا ہے، دودھ آ رہا ہے، دودھ نہیں ہوتا اس کے بیچ میں. بے عمل کی دعائیں اور بے عمل کے وظیفے چوسنی ہے. اور بعض لوگ بھرے پڑے ہیں مختلف کونے کھردروں میں قوم کے منہ میں چوسنیاں دینے کے لیے اور مال بٹورنے کے لیے. حالت دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا عظمت عطا کی تھی مسلمانوں کو، اور ابھی آج کہاں پہنچے ہوئے. میں کل بھی عرض کر رہا تھا کشمیر دیکھیں، فلسطین دیکھیں، ہندوستان میں دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے. یہ وظیفوں سے ٹھیک ہوگا؟ جب اسلامی ملکوں پر آ کر انگریزوں نے قبضے کر لیے تھے، علمی ترقی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے طاقت حاصل کر لی اور آ کے قبضے کر لیے، اس زمانے کے مسلمانوں کو وظیفے نہیں آتے تھے، ان کو تسبیحیں نکالنی اور ان کو تعویذ بنانے نہیں آتے تھے. میرے اور آپ سے زیادہ اچھے آتے تھے. کچھ بھی کام نہیں ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے. اس بات کو سمجھے تب اس دلدل سے، اس گندی دلدل سے نکلنے کی طرف کوئی حرکت شروع ہوگی. بغیر عمل کے دعائیں مانگنا، بغیر عمل کے وظیفہ کرنا. خود کچھ نہیں کروں گا، یا اللہ تو کر، ابھی آگے آ جائے گا. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے. جس موسیٰ کے سر پہ ناز کر رہے ہیں ہم موسیٰ کی قوم ہے، ان سے کہا کہ تم خود جاؤ، وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، ہم تو نہیں جاتے وہاں. اللہ نے فرمایا 40 سال دھکے کھاؤ صحرا میں جا. ان سے اگر بندہ نہیں سیکھ سکتا آیات سے، کسی سے پھر اس کی سزا ہے چوسنیاں چوستا رہے ساری عمر، بچہ ہی رہ جائے. بچہ بھی کب تک چوسی چوستا ہے؟ 2 سال 3 سال 10 سال کو کہ چوسی چوسے گا، ٹھیک ہے نا. اور ابھی ڈاکٹر کہتے ہیں چوسنی سے بندے وہ خراب بھی ہو جاتا ہے سسٹم بچے کا، زیادہ چوسنی نہیں چوسانی چاہیے اس کو. یہاں پہ 50-60 سال کے ہو گئے ابھی تک چوسنی چوستے، اللہ کے دین کو سمجھنے کی فکر نہیں کرتے کہ ہے کیا چیز. فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس بشیر و نذیر آ چکا. اور اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، میں پیچھے چلا گیا معذرت، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا قوم، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تم میں سے انبیاء قرار دیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ عطا کیا جو عالمین میں کسی کو عطا نہیں کیا. اللہ العلی العظیم.